السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ عمران خان کی احتجاج کی تحریک کی کال کے اوپر جس طریقے سے سہیل افریدی نے پنجاب کا دورہ کیا، اس کے بعد آگے ان کا ارادہ ہے سندھ کا، بلوچستان کا دورہ کرنے کا، اور یہ جو دورہ ہے ان کا بڑا زبردست اور کامیاب رہا۔ اس کے اوپر جو پنجاب گورنمنٹ کا رسپانس تھا بالکل ہی آپ سمجھیں کہ غیر ضروری، جس طریقے سے انہوں نے بدتمیزی کا، بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا، بالکل اس کی ضرورت نہیں، اور یہ بہت ہی نامناسب ہے، نہ پنجاب کے کلچر کا حصہ ہے، نہ پنجاب کے لوگوں کے شایع نشان ہے، نہ گورنمنٹ کے شایع نشان ہے۔ لیکن انہوں نے اپنا امپیکٹ چھوڑا، لوگوں کو یہاں پر چارج کیا، لوگوں نے بھی بڑا زبردست رسپانس دیا۔ اس کے بارے میں بڑی اہم ترین معلومات۔ نمبر 2، اب یہ معاملہ صرف پی ٹی آئی کی پارٹی کی حد تک نہیں رہا، معاملہ آگے چلا گیا۔ معاملہ چلا گیا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم تک۔ اب جو پی ٹی آئی ہے وہ تو میدان کے اندر ہے، اور ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر احتجاج، دھرنا، لانگ مارچ سب کچھ کیا جائے گا، لیکن ساتھ ہی جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے وہ بھی ایکٹیو ہو گیا، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ٹھیک ہے مذاکرات کرنے، بات کرنی ہے، آپ کریں، سوا بسم اللہ، لیکن ساتھ میں یہ جو احتجاج ہے یہ بھی ہوگا۔ تو تحریک تحفظ آئین پاکستان اب پریکٹیکلی میدان میں آنے کے لیے تیار ہے۔ نمبر 3، بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی، بہت اہم ترین، وہ یہ کہ ایک علماء کی بھی بنائی گئی ہے فورم یا پلیٹ فارم بنایا گیا ہے، ان کو بھی ایک جگہ پر اکٹھا کیا گیا ہے، یا اکٹھا کیا گیا ہے یا ہو گئے ہیں۔ تو اس میں پی ٹی آئی، تحریک تحفظ آئین پاکستان اور علماء، جن کو نام دیا گیا ہے تحریک اتحاد امت کا، تو تحریک اتحاد امت کے نام سے ایک باقاعدہ تحریک اور پلیٹ فارم بنا ہے۔ اس میں تمام جو مذہبی رہنما، مذہبی قائدین، مذہبی جماعتیں، تمام مکاتب فکر کے رہنما، ان کے تمام مفتیان دین، مفتیان اعظم، انہوں نے بھی گورنمنٹ کے اوپر ان کے خلاف محاذ کھول دیا اور گورنمنٹ کو بتا دیا۔ تو یہ جو پورا ایک محاذ بنا ہے، اس کے بعد تو گورنمنٹ کے ہاتھ پاؤں کام آنا شروع ہو گئے ہیں، ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے، اور اب یہ شدید ترین پریشانی کے عالم ہے کہ اب کریں تو کریں کیا، جائیں تو جائیں کہاں۔ اس کے بارے میں بڑی اہم ترین معلومات میرے پاس موجود ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو اب ہفتہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ ہفتہ، یہ مہینہ اور یہ سال، تینوں چیزوں کا آغاز، اور ساتھ ہی عمران خان اور پی ٹی آئی کی جانب سے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے، اور اب علماء کرام کا بھی ایک تحریک اتحاد امت کے نام سے پلیٹ فارم بن گیا ہے۔ تینوں کو دیکھیں، تینوں ویسے تو آپ کو بظاہر لگ رہا ہے کہ الگ الگ پلیٹ فارم کے اوپر کام کر رہے ہیں، الگ الگ ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں، لیکن جو ان کی منزل ہے، ڈیسٹینیشن ہے، گول ہے، ٹارگٹ ہے، وہ سیم ہے، ایک ہے، کامن ہے تینوں کا۔ وہ کیا ہے؟ گورنمنٹ نہ لائق، نہ اہل، پھر بنیادی جو چیز ہے وہ ہے کہ گورنمنٹ جعلی ہے، فارم 47 کی ہے، عوام کا مینڈیٹ ان لوگوں نے چوری کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ان لوگوں نے جو اقدامات کیا، 26ویں ترمیم، 27ویں ترمیم، غیر آئینی، غیر قانونی، مخصوص نشست ہے، اور باقی تمام چیزیں کارکردگی آپ کے سامنے۔ تو یہ تینوں کا پلیٹ فارم، تینوں جو بڑے پلیٹ فارم ہیں، پی ٹی آئی، تحریک تحفظ آئین پاکستان اور تحریک اتحاد امت، ان کی پریس کانفرنس بھی آپ نے دیکھی۔ تینوں کا جو مقصد ہے، ٹارگٹ ہے، یا تینوں کا جو فوکس ہے، تینوں کی جو ڈیسٹینیشن ہے وہ سیم ہے، ڈائریکشن علیحدہ ہو سکتی ہیں لیکن ڈیسٹینیشن ایک ہے، راستے الگ ہیں، منزل ایک ہے۔ وہ یہ کہ اب اس گورنمنٹ سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ یہ گورنمنٹ مزید عوام کا نقصان جو کر رہی ہے، مزید اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، افورڈ نہیں کیا جا سکتا۔ اس گورنمنٹ کے خاتمے کے لیے، اسے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر تحریک، احتجاج، دھرنا، لانگ مارچ شروع کیا جائے۔ یہ ہے ان کا کامن ایجنڈا۔
جس کی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے بڑی حواس باختہ ہے. پنجاب گورنمنٹ کی آپ نے حالت دیکھی, پنجاب گورنمنٹ کی آپ نے بیچاری کی, ان کے پاس ترس آتا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ اتنا بڑا صوبہ ہونے کے باوجود ان کو اپنی کارکردگی کے اوپر, ان کو اپنی پرفارمنس کے اوپر, ان کو اپنے مینڈیٹ کے اوپر بڑا ناز ہے. حالت یہ ہے کہ خیبر پختونخوا سے گورنمنٹ کے لوگ آ گئے ہیں, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آ گیا ہے اور ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں, ان کی پوری حالت ہو گئی ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی اب کریں تو کریں کیا. یہ ہے ان کی حالت. اوپر سے انہوں نے عدالتوں کے ساتھ بھی پنگے لیے ہوئے ہیں پنجاب گورنمنٹ نے, وہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے, وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. لیکن یہ جو اس وقت ان کی جانب سے کام کیا جا رہا ہے کہ تحریک کو دبانے کے لیے یا احتجاج کو دبانے کے لیے, دیکھیں یہ جو مومنٹم بلڈ اپ کیا جا رہا ہے, یہ جو اس وقت پورا ایک لوگوں کو چارج کرنے کے لیے, تحریک دھرنا لانگ مارچ کے لیے لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے, پورا ایک پلان بنا دیا گیا ہے. گورنمنٹ نے بھی پلان بنا لیا. اب میں آپ کو گورنمنٹ کا بتاتا ہوں کہ گورنمنٹ نے پلان یہ بنایا کہ ہم نے ہر صورت میں مقابلہ کرنا اور ان کو آنے نہیں دینا, اور اس کے لیے اگر ہمیں طاقت کا استعمال کرنا پڑے وہ کریں گے, اور طاقت کے استعمال کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کیا حالات بنتے ہیں, اس کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے, اس کے بعد کیا معاملات بنتے ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے, اب سب کو پتہ ہے, اب جانتے ہیں. اور اسی کی وجہ سے یہ واقعات ہوئے. 26 نومبر کا واقعہ ہوا, اسی کی وجہ سے مرید کے واقعہ ہوا. یہ جو سارے واقعات ہیں یہ اسی وجہ سے ہوئے کیونکہ طاقت کا بے دریغ ایشیانہ قسم کا استعمال کیا گیا. تو یہ گورنمنٹ کا آج بھی پلان موجود ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا ہے, پنجاب کے اندر جیسے یہ لوگ آئے ہیں تو اس سے پہلے پکڑ دکڑ, گرفتاریاں, چھاپے, مقدمات, کیسز, دوبارہ سے انہوں نے کام شروع کر دیا. اور یہ مہینہ جنوری کا مہینہ اب اس کے لیے بڑا سخت ترین ہونے جا رہا ہے. یہ دوبارہ سے کام شروع کرنے جا رہے ہیں, ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں سڑکوں پر. لیکن یہ جو عمران خان کا کم از کم مشن ہے, عمران خان کا جو مد نظر ہے, عمران خان کا جو گول ہے, اس کے اوپر اب پی ٹی آئی بھی, تحریک تفویض پاکستان بھی, اور سب سے بڑھ کر یہ جو تحریک اتحاد امت ہے, اس کے جو علماء کرام ہیں مختلف مکاتب فکر کے, انہوں نے پریس کانفرنس کر کے یہ 26ویں ترمیم, 27ویں ترمیم, اس کے اندر چیزیں جو ڈالی گئی, استثناء, سود, پھر 18 سال سے کم عمر کی شادی کے اوپر پابندی, اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے اس کو سزا, پھر ٹرانسجینڈر کے متعلق جو ترامیم کی گئی ہیں. تو اوور آل جو پیکج ہے 26ویں ترمیم, 27ویں ترمیم, ان کو مسترد کر دیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ اب گورنمنٹ کو مسترد کر دیا گیا. تو ایک بڑا ہی طاقتور تگڑا قسم کا یہ پلیٹ فارم تینوں کا بن چکا ہے, جن کے راستے الگ ہیں, منزل ایک ہے.